ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور محترم خواتین، ہم یہاں محض اپنی اصلاح کی غرض سے حاضر ہوتے ہیں تاکہ جو بات ہم سنیں اور بیان کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جو عمل کرتے جائیں گے ہماری اصلاح ہوتی چلی جائے گی، اور جو اصلاح ہوگی اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قوی سے قوی تر ہوگا، اور وہی ہماری دین و دنیا کی کامیابی کی بنیاد ہے. تو اس وقت میں آپ کی خدمت میں جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں اس میں سے ایک آیت کے بارے میں اور نیز سورہ نحل کے اندر اس سلسلے میں جو کچھ حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا اس کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں. مقصود یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے تو وہ دور ہو جائے اور ہماری اصلاح ہو جائے. مقصد یہی ہے. اس بات کو یہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کی دو قسمیں فرمائی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، مذکر مؤنث، نر اور مادہ. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، مصلحت پر مبنی ہے. اس کے بعد کسی کو اللہ پاک نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، کسی کو بیٹے ہی بیٹے عطا فرمائے ہیں، کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے ہیں، کسی کو نہ بیٹے عطا فرمائے نہ بیٹیاں عطا فرمائے. یہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اور مصلحت پر مبنی ہے، جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا فرماتے ہیں. اور یُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرماتے ہیں. فَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں، اس کے نہ لڑکی ہوتی نہ لڑکا ہوتا، لاکھ کوشش کر لے اس کے اولاد ہی نہیں ہوتی.
یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے مصلحت پر مبنی ہے. وہ جس کے لیے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. لڑکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں, لڑکے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. وہ بھی اس کی حکمت سے ہیں, وہ بھی اس کی حکمت سے ہیں. دونوں کی ضرورت ہے, لڑکوں کی بھی ضرورت ہے, لڑکیوں کی بھی ضرورت ہے. مرد عورتوں کے محتاج ہیں, عورتیں مردوں کے محتاج ہیں. اللہ پاک نے اپنی حکمت بالغہ سے اس دنیا کا ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جس کے اندر دونوں کی ضرورت ہے اور دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں, اور دونوں کی تخلیق اور پیدائش اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے, جس میں کسی کو ذرہ برابر بھی کسی قسم کا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں, اور کرتا بھی ہے تو وہ غلط کرتا ہے. اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی روشنی میں اور ان کی حکمت اور مصلحت کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو مسلمانوں میں بعض مسلمان آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جب ان کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو بڑی خوشی منائی جاتی ہے. لڑکے کی بڑی ہی آرزو کی جاتی ہے, بڑی تمنائیں کی جاتی ہیں, اور اس کے لیے بڑے بڑے اہتمام اور انتظامات کیے جاتے ہیں. اور جب لڑکا ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کے یہاں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اس کی بڑے زور شور سے اس کی دوستوں کو, عزیزوں کو, احباب کو اطلاع دی جاتی ہے. اس کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے, لڈو بیٹھے جاتے ہیں, اور اس کا عقیدہ بھی بڑے شاندار طریقے سے کیا جاتا ہے. اور اس بچے کا غیر معمولی تذکرہ ہوتا ہے, اور اس کی پرورش کا بہت ہی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. اور ذرا اس کو تکلیف ہو جائے یا ذرا سا وہ بیمار ہو جائے تو بس لے لیے اس کو کبھی کسی اسپتال میں, کبھی کسی اسپتال میں, کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس, کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مر جائے, کس کا انتقال نہ ہو جائے. تو بہت ہی زیادہ لڑکے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اور کسی کے اگر لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو وہاں کوئی خوشی کا اظہار نہیں, کسی سے کوئی تذکرہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. اگر کوئی پوچھتا بھی تو جلدی سے نہیں بتاتے, اگر بتاتے بھی ہیں تو بڑے دبے انداز میں کہ لڑکی پیدا ہوئی. کوئی خوشی نہیں اس کے پیدا ہونے پر, کوئی اظہار مسرت نہیں اس کی ولادت پر. نہ مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں, نہ لڈو بانٹے جا رہے ہیں. عقیقہ بھی غائب, عقیقہ بھی نہیں کرتے اس کو, اور کر بھی دیں تو بس اس کا بکرا سیدھا مدرسے میں پہنچا دیا جاتا ہے. بلکہ بعض جگہ تو بچی کے پیدا ہونے پر باپ ناراض ہو جاتا ہے. دراصل اسی بات کی اصلاح کے لیے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگی, لڑکی پیدا ہوئی تو جناب اب باپ جو ہے وہ خفا ہو گیا, اور میاں جو ہے وہ بیوی بھی ناراض ہے. بیوی سے بھی بولنا چھوڑ دیا کہ تیری لڑکی کیوں ہوئی. حالانکہ آدمی کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ بھائی اس عورت کے اختیار میں کیا ہے. اس کے اختیار میں تو نہ لڑکا جننا ہے نہ لڑکی جننا, اس کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے, اس کے حکم سے ہے, وہی پیدا کرنے والا ہے. اس نے لڑکا چاہا تو لڑکا پیدا ہو گیا, اس نے لڑکی چاہا تو لڑکی پیدا ہو گئی. اس بیوی کے اختیار میں کیا ہے, تمہارے اختیار میں کیا ہے. تم دونوں تو اس معاملے میں برابر ہی ہو, تو پھر بیوی پہ ناراض ہونا, اس سے بولنا بند کر دینا, اور اس سے ناراض و خفا ہو جانا, یہ کتنی زیادتی کی بات ہے. لیکن ہیں بعض ایسے مسلمان کہ ان کے لڑکے پیدا ہو جائے تو جناب وہ بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں. دوست احباب سے جناب چھپے چھپے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی ہم سے پوچھنے لے تمہارے کیا پیدا ہوا, تمہارے گھر میں کس کی ولادت ہوئی ہے, بتانا نہ پڑ جائے کہ ہماری لڑکی پیدا ہوئی. ناراض ہوتے ہیں, خفا ہوتے ہیں. اللہ بعض جگہوں تو مہینوں مہینوں بولنا چھوڑ دیتے ہیں. اور ایسے واقعات بھی میرے کانوں تک پہنچے ہیں کہ جناب ایک دو لڑکیاں جب پیدا ہو گئیں اور لڑکا پیدا نہ ہوا تو جناب شوہر نے
بیوی کو اللہ بچائے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آئندہ تیرے لڑکی ہو تو تجھے طلاق دے دوں گا، یہ کس قدر زیادتی کی بات ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہوتے ہیں اور لڑکی کے پیدا ہونے کو اپنے لیے معیوب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، ذلت کا باعث سمجھتے ہیں، اور لڑکے کے پیدا ہونے کو اپنے لیے باعث عزت، باعث فخر سمجھتے ہیں اور اس کے پیدائش پر بڑی خوشی مناتے ہیں، لڑکی کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں مناتے۔ کسی بھی مسلمان کا ایسا طرز عمل ناجائز ہے اور گناہ ہے اور در پردہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت پر ایک طرح سے اعتراض ہے، اور قرآن کریم نے یہ عمل کافروں کا بتلایا ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر کفار عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کا باپ اس کی پیدائش کو اپنے لیے بے انتہا معیوب اور باعث ذلت سمجھتا تھا، اور ولادت سے چند روز پہلے ہی منظر عام سے غائب ہو جاتا تھا، لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا تھا، اور اس لیے چھپ جاتا تھا کہ معلوم نہیں میرے گھر میں کیا پیدا ہو۔ لڑکا پیدا ہو گیا پھر تو وہ اپنے لیے اس کو بہت ہی باعث عزت سمجھتا تھا، اور لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ بہت ہی زیادہ اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث سمجھتا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کے سامنے ہوں اور جیسے ہی بچی پیدا ہو اور میں لوگوں کے سامنے ہوں تو کہیں میری ذلت نہ ہو اور میں لوگوں کے اندر ذلیل اور رسوا نہ ہو جاؤں، اس لیے وہ پہلے سے چھپ جاتا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بعد اگر لڑکے کی ولادت ہوئی اور اس کو خوشخبری لڑکا پیدا ہونے کی ہوئی تو پھر تو وہ سب کے سامنے آ جاتا، پھر سب سے کہتا بھائی میرے سے لڑکا ہوا، میرے لڑکا ہوا، میں نے یہ نام رکھ دیا۔ اور اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو پھر وہ چھپا ہی رہتا تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا اپنے لیے اس کو ذلت کا باعث سمجھتا تھا کہ اب تو میں سب لوگوں کے اندر ذلیل ہو گیا، میں رسوا ہو گیا۔ اور پھر وہ اس حد تک بڑھے ہوئے تھے، وہ لوگ اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ پھر وہ یہ سوچتے تھے کہ یا تو میں اس لڑکی کو زندہ رکھوں اور جب تک یہ زندہ رہے ہوں اس کی زندگی تک میں ذلیل و خوار رہوں، اندازہ لگائیے کہ یا تو میں اس کو اپنے گھر میں رکھوں اور ہمیشہ ذلیل و خوار رہوں، یا پھر یہ کہ اس کو میں قتل کر دوں یا ایسے زندہ دفن کر دوں اور اس مصیبت سے علیاذ باللہ اپنی جان چھڑا۔ چنانچہ بعض لوگ ایسے ہی کرتے تھے، اس کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، یا پہلے جان سے مار دیا خود ہی اور پھر اس کو مٹی میں دبا دیا۔ اس قدر ظلم کرتے تھے بچیوں کے ساتھ۔ قرآن کریم نے سورہ نحل کے اندر ان کے اس مذموم عمل کا ذکر کیا کہ وہ ایسے کیا کرتے، اور مفسرین نے اس کی وجوہات لکھی ہیں کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اپنے لیے اس کو ذلت کا باعث سمجھتے تھے، بیٹا ہونے کو عزت کا ذریعہ سمجھتے تھے اور بیٹی ہونے کو اپنے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث سمجھتے تھے اور ذریعہ سمجھتے تھے، اس لیے اس کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ دراصل لڑکی کو اس لیے زندہ دفنا دیا کرتے تھے کہ اس کو اپنے لیے فقر و فاقے کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ لڑکی ہو گئی تو اس کو زندگی بھر دینا ہی پڑے گا، اس کو تو ساری عمر کھلانا ہی پڑے گا، کما کما کے کھلانا پڑے گا، اس کو بیٹا ہوگا تو کما کر کھلائے گا، اس کو تو کما کر کھلانا پڑے گا۔ اس لیے وہ کہ بھئی یہ تو ایک علیاذ باللہ اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے تھے، اس کے کھلانے پلانے کو اپنے لیے آفت ناگہانی جانتے تھے، اور اس وجہ سے اس کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے یا جان سے مار کر اس کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے علیاذ باللہ۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تھا، اس کو بھی اللہ پاک نے قرآن شریف میں ذکر فرمایا ہے کہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو معیوب سمجھتے تھے، اور پھر ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، جو کھلا شرک ہے۔ لہذا یہ اس عقیدے کی بنیاد پر جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ کہتے بھائی اب یہ تو بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، بیٹے ہمارے ہوتے ہیں،
لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاؤ. پہنچانے کے لیے زندہ دفن کر دیتے اللہ لہٰذا باللہ. یہ تو بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں, بیٹے ہمارے ہوتے ہیں. لہٰذا یہ اب بیٹی ہوئی ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہوئی, اب اسے گھر میں کیا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچاؤ. لہٰذا اسے قتل کر دیتے ہیں یا اس کو دفن کر دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے اس کو اس تصور میں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے کہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اس کے بعد پہنچنی چاہیے. تو چاہے باعث ذلت کی وجہ سے وہ ایسا کرتے یا فقر و فاقے کے ڈر سے ایسا کرتے یا اس باطل نظریے کی بنیاد پر کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں معاذ اللہ, لہذا یہ بیٹیاں وہیں جانی چاہیے, اس لیے انہیں قتل کرتے. تینوں صورتوں میں ان کا یہ فعل حرام اور ظلم اور صفاقی اور حرام ہونا چاہیے. اور بعض لوگوں نے تو اپنی 10-10, 11-11, 12-12, 13-13 بیٹیاں اس طریقے سے زندہ دفن کی. ایک حدیث میں ایک عجیب واقعہ بھی نظر سے گزرا ہے کہ ایک صاحب مسلمان ہو گئے, اور مسلمان ہونے کے بعد تو پھر حالت کفر میں جتنے بھی گناہ کیے ہوں وہ سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو ویسے ہی انہوں نے نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا زمانہ جاہلیت کا یہ واقعہ پیش کیا کہ حضور میری ایک بیٹی تھی, اور جب وہ بڑی ہو گئی تو بہرحال مجھے اس کا زندہ رہنا گوارا نہ ہوا, تو میں نے ایک دن اس کی ماں سے کچھ بہانہ کر کے میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا. اس سے کہا کہ چلو چلتے ہیں ذرا گھومنے کے لیے. پھر میں اسے جنگل میں لے گیا جہاں پہلے سے میں نے کنواں کھودا ہوا, تو وہاں لے جا کر کے میں نے اس سے کہا کہ بھئی میں یہ یہاں سے کنواں کھودنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں سے کچھ پانی وغیرہ نکل سکے, تو اب تو یہ کافی نیچا ہے, لہذا میں تم کو نیچے اتار دے رہا ہوں, تم ڈول میں رسی مٹی بھرو تاکہ میں باہر اسے نکالوں. بیٹی تو فوراً کہنا مانا, وہ نیچے اتری, اور اب جیسے وہ نیچے اتری باپ نے اوپر سے مٹی ڈالنی شروع. بیٹی کہہ رہی ابا یہ کیا کر رہے ہو, مٹی مجھ پر آ رہی ہے, مجھ پر مٹی گر رہی ہے. لیکن باپ ایسا سنگ دل تھا کہ اس پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا, اور وہ برابر مٹی ڈالتا رہا. مٹی اسے گھٹنوں تک آئی, پھر پیٹ تک آئی, پھر گردن تک آئی, پھر سر سے اوپر, یہاں تک کہ وہ مٹی زمین کے برابر ہو گئی. اور وہ ایسے ہی اس چیخ و پکار ہوتے ہوتے اس کی چیخیں ختم ہو گئیں, اور وہ سنگ دل باپ اس کو اس طریقے سے دفنا کر کے واپس آ گئے. کہتے ہیں جب میں نے حضور کو یہ واقعہ سنایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرے. ایسے ہی کرتے تھے اللہ. تو آج جو مسلمان اللہ بچا ہے بیٹی کے پیدائش پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں یا غصے کا اظہار کرتے ہیں, یا بچے کے لڑکی کے پیدا ہونے کو اپنے لیے باعث ذلت اور باعث عار سمجھتے ہیں, وہ سمجھ لیجیے ان کا یہ عمل کن کے مشابہ ہے. اللہ یاد رکھیے, بیٹا جس طریقے سے نعمت ہے بیٹی بھی اسی طریقے سے اللہ کی نعمت ہے. دونوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی عین حکمت و مصلحت کے مطابق ہے. اسلام نے آ کر کے اس ظالمانہ رسم کا خاتمہ کیا. خاتمہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں. ان کے لیے ایسا سمجھنا اور ایسی اس کی پیدائش پر غصے کا یا غمی کا اظہار کرنا, نفرت کا اظہار کرنا جائز نہیں. مسلمانوں کو ایسا سمجھنے سے, ایسا کرنے سے باز رہنا چاہیے. بلکہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس بات کو کر کے دکھایا کہ بچی کی پیدائش اللہ کی رحمت کا باعث ہے. اس کے ساتھ آپ نے جس محبت اور مودت اور شفقت کا اظہار فرمایا وہ آپ کی مثالات, اپنی مثالات. طرز عمل تو یہ تھا کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے بہت ہی محبت اور شفقت کا معاملہ فرمایا. کیونکہ باقی بیٹیاں تو جلدی جلدی وفات پا گئی تھیں. 4 بیٹیاں تھیں آپ کی, تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 4 بیٹیاں.
تینوں ان میں سے 3 بیٹیاں جنت البقیع میں ایک ہی جگہ پر آرام فرمائیں. جب بھی جنت البقیع کے بڑے دروازے سے جائیں گے تو سامنے بائیں ہاتھ کو ایک کونے میں تینوں بیٹیاں آرام فرمائیں. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول کے مطابق حضرت عباس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو احاطہ ہے وہاں پر آرام فرمائیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ حجرہ شریفہ کے اندر جہاں جالیاں ہیں وہیں اندر ایک مزار نظر آتا ہے اندر سے بنا ہوا. ایک قول کے مطابق وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا وہ حضور کے مکان کے برابر میں تھا اور وہ اب بھی حجرہ شریفہ کے اندر ہی ہے، وہ جگہ اندر ہی ہے. تو ایک قول یہ کہ وہیں آپ آرام کریں. اور بعض علماء نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ آپ حضور کے حجرہ شریفہ کے برابر میں جو اندر جگہ ہے وہیں پر آپ کا مزار مبارک ہے. 4 بیٹیاں ہیں. پہلی 3 بیٹیوں کا انتقال جلدی ہو گیا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتقال کے 6 ماہ کے بعد ان کا انتقال. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے. اب اندازہ لگائیے. اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے. اس قدر آپ محبت کا شفقت کا اظہار فرما دیتے. تو آپ نے اپنے عمل سے بیٹے کی عزت، اس کے ساتھ شفقت، اس کا احترام اور اس کے ساتھ محبت کا بے مثال نمونہ قائم فرمایا، جو ہمارے لیے اسوہ ہے نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ حضور کے اتباع میں ویسا ہی عمل کریں جیسا آپ نے کر کے دکھایا. اور زبان اقدس سے آپ نے بچیوں کی پرورش کے وہ فضائل بیان فرمائے جو کسی بیٹے کے نہیں فرمائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے ساتھ رہے، ان کے وجود کو اپنے لیے ذلت اور خاری کا ذریعہ نہ سمجھے، باعث نہ سمجھے، اکرام و احترام کے ساتھ ان کو رکھے، تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے. اس کا یہ عمل اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. اور دوسری حدیث میں وہ بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، جس کی 3 بیٹیاں 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ ادا کرتے ہوئے احسان کا معاملہ کرے، سلوک کا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ رکھے، ان کے وجود کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے، باعث ذلت نہ سمجھے، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ڈرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جو حقوق مقرر فرمائے جن کی تھوڑی تفصیل میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا، ان کی ادائیگی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی بدولت انشاءاللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے. اور ایک روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 3 بیٹیوں کی پرورش کا سابقہ پیش آئے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 بیٹیوں کی پرورش کا موقع عطا فرمائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اسے خوشنودی کے لیے ان کو پالے پوسے اور ان کو تہذیب اور ادب سکھائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی وجہ سے ان بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے آڑ بنائے. یہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں جن کی اس نے پرورش کی اللہ کے واسطے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے، تو یہ پرورش کرنا یہ ایسا اس کا اللہ تعالیٰ کے عمل ہے، یہ 3 بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی.
پھر ان سے عرض کیا ہے کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ 2 بیٹیوں کا بھی یہی حکم ہے کہ جس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا تو یہ ان کے لیے دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو پوچھا اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو کیا وہ اس ثواب عظیم سے محروم رہے گا؟ فرمایا نہیں، اگر کوئی ایک بیٹی کی بھی اسی طرح پرورش کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ ایک بیٹی جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اتنا ثواب اندازہ کریے، بیٹوں کا نہیں یہ ثواب، بیٹیوں کا ثواب مقرر فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قصہ منقول ہے، وہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے پاس 2 لڑکیاں تھیں، اور اس نے آ کر مجھ سے کچھ سوال کیا تو اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا، وہ میں نے اس کو دے دی۔ تو صلی اللہ کی بندی نے اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کے ہاتھ پہ ایک ٹکڑا رکھ دیا، خود کچھ نہیں کھایا، حالانکہ اسے بھی ضرورت تھی، لیکن اس نے بچیوں پہ شفقت کرتے ہوئے اس کو 2 حصے کیے اور ہر ایک کو ایک حصہ دے دیا۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ حضور کو بتایا کہ اس طریقے سے آج ہوا ہے کہ ایک عورت آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں اور اس نے بیچاری نے خود تو کچھ نہیں کھایا، اس نے اس کھجور کے 2 حصے کر کے دونوں بچیوں کو کھلائے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو 2 بچیوں کی پرورش کا سابقہ پیش آئے اور پھر وہ ایسا شفقت کا معاملہ اس کے ساتھ کرے تو یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے پردہ بن جائیں۔ تو جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بچیوں کی پرورش، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی بچیوں کی نیک پرورش اور صحیح پرورش۔ اور ایک اور بڑی عظیم الشان فضیلت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، وہ یہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے بیٹیاں ہوں، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، یعنی اچھے اعتبار سے، خوش اسلوبی سے، اچھے انداز سے ان کو پالے پوسے، اور جب شادی ہو جائے، شادی قابل ہو جائے تو ان کی شادی کر دے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی۔ آپ نے 2 انگلیوں کی ملا کر کے بتایا کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں اس طرح وہ بچیوں کو پالنے والا اور میں ایک ساتھ جنت میں جائیں۔ تو سارے فضائل کا لب لباب 3 ہی چیزیں، سارے فضائل کا لب لباب 3 چیزیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوزخ سے پناہ دے دیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے اور بہت ہی ہولناک جگہ، دوسرے اپنے فضل ہی سے جنت عطا فرما دیں کہ جو ان کا مقام رضا ہے اور بے شمار نعمتوں اور رحمتوں اور راحتوں کا مقام ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دیں۔ دوسرے جنت میں حضور کی ہمراہی نصیب ہو جائے، یہ تو منتہا ہے سارے فضائل سے۔ یہ 3 فضیلتیں اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں کے لیے بیان فرما دی کہ جن کے یہاں بچی پیدا ہو وہ اس کے پیدائش پر ہرگز اظہار نفرت نہ کرے، ہرگز اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، اس کو اپنے لیے مصیبت نہ جانے، اپنے لیے ہار نہ سمجھے، اور اللہ کی رضا کے لیے ان کی پرورش کرے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ان کی پرورش کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھی اگر بیٹی ہوگی تو وہ بیٹی بھی اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگی، جہنم سے بچنے کے لیے آڑ ہوگی، حضور کے ہمراہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگی۔ تو بھئی ہمارے دین نے تو یہ بتایا ہے، ہم تو پھر ہم خدا نہ کرے بچیوں کے پیدا ہونے پر ہم غصہ کریں، ناراض ہو، اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھے، تو پھر یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ تو پھر کافرانہ طریقہ، اللہ بچائے، اور کافرانہ طریقہ اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ کافروں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ لڑکی کے پیدائش پر اپنے لیے اس کو رسوائی کا باعث سمجھتے ہیں اور ان کا دل تنگ ہوتا ہے اور وہ بچی کے پیدائش ہونے پر برا مناتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ لڑکی کے پیدا ہونے پر لڑکے سے زیادہ خوشی کا اظہار کریں، تاکہ ان کافروں کی اس بدترین رسم کی تردید ہو
اور اس کا خاتمہ ہو. حضور کی سنت تو یہ ہوئی کہ لڑکی کی پیدائش باعث عزت ہے، باعث اجر ہے، دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے، جنت میں تو یہ ہوئی کہ لڑکی کی پیدائش باعث عزت ہے، باعث اجر ہے، دوزخ سے بچنے کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور حضور کی ہمراہی نصیب ہونے کا باعث ہے. یہ تو مسلمانوں کے لیے باعث عزت عمل ہے. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہر مسلمان اپنے بیٹیوں کی پرورش کرے. جس طرح بیٹوں کی پرورش میں وہ دلچسپی لیتا ہے، اس سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش میں حصہ لے اور دلچسپی لے. اس لیے کہ بیٹی کی پرورش جو ہے اس قدر اجر و ثواب کا بھی باعث ہے. اور ساتھ ہی فضیلت ہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیٹیوں کے حقوق بھی بیان فرمائے. وہ حقوق جو زمانے جاہلیت میں بالکل چھین لیے گئے تھے، جب اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا تو اور کسی چیز کا کیا حق ہوگا. تو آپ نے اس کے زندہ رکھنے کو اور اس کی پرورش کرنے کو باعث اجر و ثواب بتا کر کے اس کی عزت افزائی فرمائی اور اس کا مقام بڑھایا اور ساتھ ساتھ اس کے حقوق بھی ادا فرمائے. آج ہمارے ماحول کے اندر جہاں بچی کے پیدائش پر اظہار نفرت ہوتا ہے، وہاں اس کے بہت سے حقوق کے اندر کوتاہیاں بھی ہمارے سے ہوتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ وہ حقوق میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ بھی نہ ہو اور اس کا جو حق ہے وہ ہم پورا پورا ادا کریں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ زندگی میں کسی کو بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کو بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے. زیادہ تر لوگوں کو بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹی سے کم محبت ہوتی ہے. یہ جہاں تک محبت کا معاملہ ہے یہ تو ہے دل کا معاملہ، اس میں انسان کا اختیار کم ہوتا ہے، اختیار سے باہر کی بات ہے. کسی کی طرف دل زیادہ جھکا ہوا، کسی کی طرف دل کم جھکا ہوا، یہ تو انسان کے اختیار کی بات نہیں. اس لیے اس کے اندر برابری کرنے کا بھی مکلف نہیں آتی. یہ ضروری نہیں کہ آدمی دل سے بھی محبت سب کے ساتھ یکساں کرے، اختیار بھی نہیں ہے تو. اور جو چیز اختیار میں نہیں ہوتی اس کا حکم بھی نہیں ہوتا. اس لیے اس کا حکم تو نہیں ہے کہ سب کے ساتھ دل میں برابر محبت کرے. البتہ محبت کا اظہار سب کے اختیار میں، اظہار محبت اپنے اختیار میں ہے، اس کے اندر برابر رکھنا ضروری ہے. بعض لوگ جن کو بیٹیوں سے محبت کم ہوتی ہے، بیٹوں سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اظہار محبت میں بھی زیادتی کرتے ہیں اور وہ بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بیٹے کو زیادہ چیزیں دلاتے ہیں، بیٹے کو زیادہ چیزیں کھلاتے ہیں اور اس کو زیادہ گھماتے پھراتے ہیں اور بیٹی کو پوچھتے ہیں، اس کا نام بھی لینے کا وعدہ نہیں کرتے. تو اظہار محبت میں وہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور بیٹوں کے ساتھ وہ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ محبت زیادہ ظاہر کرتے ہیں. تو یہ غلط ہے. چونکہ اختیار ہے ہمارے، لہذا کبھی بھی کوئی باپ اپنے زبان سے اور اسی طرح کوئی ماں اپنے اختیار اور طرز عمل سے ایسا رویہ اختیار نہ کرے جس سے یہ معلوم ہو کہ ماں باپ کو فلاں سے زیادہ محبت ہے، فلاں سے کم محبت ہے، یا بیٹے سے زیادہ محبت ہے، بیٹی سے کم محبت ہے، یا بیٹی سے زیادہ محبت ہے، بیٹے سے کم محبت ہے. ایسا نہیں کرے گا تو یہ ناانصافی ہوگی جس پہ پکڑ ہوگی. اظہار محبت میں سب کے ساتھ معاملہ یکساں رکھنا ضروری ہے. دل سے چاہے دل میں کسی سے محبت کم ہو یا زیادہ، لیکن اظہار محبت میں معاملہ سب کے ساتھ برابر رکھے. اگر بیٹے سے پیار کرتا ہے تو بیٹی سے پیار کرے، اگر بیٹے کو گود میں لیتا ہے تو بیٹی کو بھی گود میں لے. جتنی چیز بیٹے کو دلاتا ہے تو اتنی چیز بیٹی کو بھی دلائے. اظہار محبت میں ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے. کسی کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار، کسی کے ساتھ کم محبت کا اظہار ایسا کرنے سے پرہیز کرے، ورنہ پکڑ ہوگی اور اس ناانصافی کا وبال اور گناہ ہوگا. اور جس طرح اظہار محبت میں مساوات اور برابری کرنے کا حکم ہے، ایسے ہی ہدایہ اور تحفے دینے کے اندر بھی برابر رکھنے کا حکم ہے. یعنی باپ یا ماں اپنی زندگی میں اگر پیسے بانٹے یا کپڑے بانٹے یا کوئی کھانے پینے کی چیز تقسیم کرے تو اس کے اندر سب کو برابر رکھنا ضروری ہے. سب کو برابر دیں، لڑکی کو بھی لڑکے کے برابر دیں. یہ نہیں کہ لڑکے کو زیادہ دے دے لڑکی کو کم دے دے، یا لڑکی کو زیادہ دے دے لڑکے کو کم دے دے. ایسا نہیں، سب کے ساتھ لینے دینے کے معاملے میں برابری کا معاملہ کریں.
یہ ان چیزوں میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ضرورت سے زائد یا ایسی خوشی میں باپ یا ماں اپنے اولاد میں کوئی چیز بانٹتی ہے اس کے اندر ایک ہے ضرورت کا موقع، جیسے تعلیم کے اندر ضرورت پڑتی ہے، بیماری شماری میں علاج معالجے کی ضرورت پڑتی ہے، یا کوئی اور موقع ہے کسی بیٹا سفر میں جا رہا ہے یا بیٹی سفر میں جا رہی ہے، کسی کا سفر چھوٹا ہے کسی کا سفر بڑا ہے، اس کو سفر میں زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، اسے سفر میں کم پیسوں کی ضرورت پڑے گی. تو جو ضرورت کے مواقع ہیں اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں اور کوئی پکڑ نہیں. جس کو جتنی ضرورت ہے باپ اتنا اس کو دے سکتا ہے. حسب ضرورت دینے میں کمی بیشی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جہاں ضرورت کی بنیاد پر کوئی چیز تقسیم نہیں کی جا رہی، ویسے ہی باپ جیسے عید کے موقع پر عیدی تقسیم کی جاتی، ماں باپ اپنے اولاد کو عیدی تقسیم کرتے ہیں، جیسے کہ سے انہیں کپڑے بنائے جاتے ہیں، یا ایسی کوئی اور چیز آئی سفر سے آئے کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر آئے اب تحائف بانٹے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کے اندر ضروری ہے کہ ماں باپ اس کا خیال رکھیں کہ جو چیز تقسیم کی جائے سب میں برابر تقسیم کی جائے، کسی کو دیں کسی کو نہ دیں، یا کسی کو کم دیں کسی کو زیادہ دیں، اس سے بچنا چاہیے، سب کو برابر رکھنا چاہیے. ایسے ہی ایک بہت بڑا حق بیٹی کا یہ ہے کہ جب کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنا مال و جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو یاد رکھیے کہ ماں باپ پر زندگی میں اپنا مال و جائیداد اولاد میں تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی زندگی میں ان کے مال و جائیداد میں ان کی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. ماں باپ کی صحت والی زندگی میں ان کی اولاد کا ان کے مال و جائیداد میں کوئی حق نہیں ہے. ماں باپ اپنے مال و جائیداد کے مالک ہیں، ان کا دل چاہے اپنی اولاد کے اندر اپنی زندگی میں تقسیم کرے اور چاہے نہ کرے. اولاد مطالبہ نہیں کر سکتی اس سے کہ آپ ہمیں بانٹ دیجیے، جو کچھ بھی آپ نے کمایا ہے ہمیں تقسیم کر دیجیے اور ہمیں تقسیم کر کے ہمارا حق دے دیجیے. حق ہے نہیں تو مانگنا کیسا ہے؟ تو ماں باپ کی صحت والی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. جب حق نہیں تو ان کو مطالبے کا بھی حق نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ بعض اولاد ماں باپ کے ساتھ یہ زیادتی کرتی ہے کہ وہ ماں باپ کو مجبور کرتی کہ آپ نے اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہ سب ہمارا حق ہے، لاؤ آپ ہماری زندگی میں ہمیں دے کے فارغ کر دو. آپ مرنے کے بعد پھر خامخواہ معلوم نہیں کوئی ہمیں دے نہ دے، ہمیں ملے یا نہ ملے، آپ اپنی زندگی میں ہمیں بانٹ دیں. اور وہ زبردستی کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ. یاد رکھیے اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرنا بھی ناجائز ہے. ماں باپ مالک ہے اور تقسیم کرنا ان کی مرضی پر موقوف ہے. ان کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا مال و جائیداد اولاد میں تقسیم کر دیں. اگر وہ اپنی مسئلہ سمجھتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بانٹ دیں، انہیں اختیار ہے. اور اگر نہ بانٹیں تو بھی انہیں اختیار ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں اپنا مال و جائیداد تقسیم کرنا چاہیں تو سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ باپ جتنا ایک بیٹے کو دے اتنا ہی ایک بیٹی کو بھی دے. افضل یہ کہ بیٹیاں اور بیٹے سب برابر ہیں. وہ جو حکم ہے کہ لڑکے سے لڑکی کا حصہ آدھا ہے، لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کو آدھا حصہ ملتا ہے، یہ مرنے کے بعد میراث کے اندر، مرنے کے بعد میراث میں یہ قاعدہ ہے کہ لڑکی کو لڑکے سے آدھا حصہ ملتا ہے. وہ میراث کا قاعدہ ہے اور میراث کا قاعدہ ماں باپ کے مرنے کے بعد جاری ہوتا ہے. یہ زندگی کا قاعدہ نہیں ہے. زندگی کے اندر تو قاعدہ یہی ہے کہ لڑکی کو لڑکے کے برابر دینا بہتر ہے. دونوں اس کی اولاد ہے، دونوں میں اس کا خون ہے، دونوں اس کی نظروں میں برابر ہیں. جب دونوں برابر ہیں تو باپ کو چاہیے کہ اپنا مال و جائیداد سب میں مساوی تقسیم کرے. اپنے جو جائیداد ہے اس کو ویلیو لگا لے اور ویلیو لگا کر کے سب کو برابر برابر جائیداد دے. نقد رقم ہے تو اگر 1 لاکھ بیٹے کو دے رہا ہے تو 1 لاکھ بیٹی کو بھی دے. اس طرح سب کو برابر برابر دے. افضل یہی. البتہ بعض علماء نے ایسی گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی برابر نہ دینا چاہے تو اتنا بھی کر سکتا ہے کہ جتنا میراث میں اللہ پاک نے بیٹی کا حصہ مقرر فرمایا ہے کہ لڑکے کو جتنا دے کم از کم اس سے آدھا لڑکی کو دے. اگر 10 لاکھ لڑکے کو دے رہا ہے تو 5 لاکھ لڑکی کو دے.
20 लाख लड़के को देता है तो 10 लाख लड़के को दे। जितनी मालियत की दुकान या जितनी मालियत का मकान एक बेटे को दे रहा है, उससे आधी मालियत का मकान बेटी को दे। लेकिन इससे कम करना किसी बाप के लिए जाएगा। और अक्सर मामला ऐसे होता है हमारे माशरे के अंदर कि तमाम माल और जायदाद तो बेटों को दे दिया जाता है, बेटियों को अव्वल तो दिया ही नहीं जाता। अव्वल तो लड़कियों को दिया ही नहीं जाता जिंदगी के अंदर। अगर उनसे कहो भी कि तुमने भाई सब बेटों को दे दिया, बेटियों को तो कुछ दिया ही नहीं, तब उनकी शादी तो कर दी। शादी के मौके पर जो कुछ जहेज में दिया जाता है, लोग ये समझते हैं कि बस जहेज में जो कुछ दे दिया तो हमने उनका हक अदा कर दिया। याद रखिए, जहेज में देने से न तो मीरास का हक खत्म होता है, नहीं इस तरीके से जिंदगी में मालो जायदाद की तकसीम में जो कुछ वो बेटों को दे रहा है उसकी वजह से जहेज में देने की वजह से उनको मालूम करना सही है, ये भी गलत है। भाई जैसे बेटे की शादी की बेटे की भी तो शादी की है। और आमतौर पर देखा ही जाता है कि बेटे की शादी पर ज्यादा खर्च करता है बनिस्बत बेटी के शादी पर खर्च करता है। तो यहां पर भी इंसाफ नहीं किया। ये भी याद रखने की बात है कि जब तकसीम शादी ब्याह करे तो शादी ब्याह में उनके अंदर बराबरी का ख्याल रखे, रकम की एक मिकदार मुकर्रर कर ले कि इतनी ही रकम मुझे हर बेटे और हर बेटी के निकाह के लिए मुझे खर्च करनी है। अब उस रकम से जितनी जरूरी चीजें बेटे के लिए दरकार है वो उसके लिए खरीद ले, और जितनी चीजों की बेटी को जरूरत है वो उसके लिए खरीद ले। अगर पैसे बच जाए तो वो उसको नकद अदा कर दे, लेकिन एक मिकदार अपनी माली हैसियत के मुताबिक एक मिकदार मुकर्रर करे कि इतने पैसे मुझे हर बेटे और हर बेटी के निकाह के ऊपर खर्च करनी है, फिर सबके साथ वो रकम यकसा खर्च करे, उसके बाद लिख ले। ये नहीं एक बेटी या बेटे के निकाह पे तो ज्यादा रकम खर्च कर दी और उसको ज्यादा चीजें दे दी, और दूसरे बेटे या बेटे के निकाह पे कुछ भी न किया या किया तो उससे कम किया, तो ये भी एक तरह की नाइंसाफी है और ये भी शरीयत के अंदर नापसंदीदा है। इससे बचने का हो। जिंदगी में दोनों के साथ बराबरी का मामला करना है, बेटे के साथ भी बेटे के साथ भी। जब बराबरी करनी है तो शादी ब्याह के मौके पर बराबरी करनी है, बाद में बराबरी करनी है। तो मालो जायदाद की तकसीम में भी असल तो यही है कि बराबरी करे, लेकिन कम से कम इतना कर दे कि जितना उसका मिराज में हिस्सा है उससे कम न करे। लिहाजा ये कहना है कि शादी पर चूंकि हमने उसको सब कुछ दे दिया लिहाजा उसका कोई हक नहीं, अब जिंदगी में उसका कोई हक नहीं, मरने के बाद भी मिराज में कोई हक नहीं, ये जायज नहीं। ये हक तलफी है जिससे मना किया है हमारे दीन ने और हमारी शरीयत ने, और हुक्म दिया है कि हम जिंदगी में भी अगर दें तो इस तफसील के साथ दे दो। और जिंदगी में देने में एक बात और याद रखने की है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बाद लोग तकसीम तो कर देते हैं, बेटियों को भी दे देते हैं, बेटों को भी दे देते हैं, लेकिन बाकायदा तकसीम करके हर एक को उसके हिस्से पर अमली कब्जा नहीं करवाते, बल्कि कानूनी तकाज़े सारे पूरे कर देते हैं और तहरीरी तौर पर उसके नाम कर देते हैं, और हकीकत में सब मुश्तरक ही रहते हैं। जायदाद भी मुश्तरक है, बाप ने जो कुछ दिए वो मुश्तरक तौर पर अपनी औलाद के ना बांट दिए, अलग अलग हिस्से करके हर एक को उसके हिस्से पे अमली कब्जा नहीं करवाते। तो नतीजा ये कि इस तरह देने शरन कोई एतबार नहीं, और इस तरह अगर दिया जाएगा तो कोई किसी चीज का मालिक नहीं बनेगा। बदस्तूर बाप ही मालिक रहता है और उसको उसके मरने के बाद फिर वो शरीयत के मुताबिक तकसीम करना जरूरी हो जाता है। तो जिंदगी में जो कुछ दिया जाता है उसका तरीका यह है कि जो कुछ भी दे उसे पहले बांटे, तकसीम करे, और तकसीम करने के बाद अलग अलग हिस्से करके हर एक को उसके हिस्से पर अमली कब्जा करवाए। या अगर जायदादें अलग अलग है तो उनके कागजात और चाबी वगैरह उनके हवाले करें, तो खुद उसमें से अपना कब्जा पहले खत्म करे और फिर उन्हें कब्जा कराए। ये बड़ी जरूरी बात है। अक्सर हमारे दारुल इफ्ता में सवालात आते रहते हैं कि फलां शख्स ने अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद अपनी औलाद में तकसीम कर दी और जनाब उन्होंने उसके नाम भी कर दिया, लेकिन अमली तौर पर बांट कर हर एक का उसके ऊपर हिस्सा कब्जा नहीं करवाया जिस तरह कब्जा कराना चाहिए। बस जायदाद वैसे ही मुश्तरक रही, दुकान मकान जमीन सब मुश्तरक रहे, बस वैसे ही बाप ने कहा कि ये जमीन मकान दुकान फला फला बेटों को दे दी, ये फला फला बेटी को दे दी, इस तरीके से बस वो कागजात में बांट के चले गए, नाम करके चले गए, जिंदगी में नहीं तकसीम किया और अमली कब्जा नहीं करवाया, तो वो सारी तकसीम बेकार हो जाती। और कोई भी उस तहरीरी
دینے سے اور ہبہ کرنے سے شرن مالک نہیں بنتا. جب مالک نہیں بنتا تو پھر مرنے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے اصول میراث کے مطابق اس کا بانٹنا اور تقسیم کرنا ضروری ہے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں اپنا مال و جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کرے تو تقسیم باقاعدہ کرے اس طرح کہ ہر ایک کا حصہ دوسرے سے الگ کرے اور ہر ایک کو اس کے حصے پر عملی قبضہ کروائے. اور اگر عملی قبضہ کرانا مشکل ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے جو اہل فتویٰ حضرات بتایا کرتے ہیں, ان سے رجوع کریں. بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا کہ جب بھی یہ ارادہ ہو تو فوراً کسی مفتی سے رجوع کرے اور مفتی سے رجوع کر کے اس سے اس کی ضروری تفصیلات کو سمجھ لے اور سمجھ کر پھر اپنی زندگی میں تقسیم کرے تاکہ اس کا تقسیم کرنا شریعت کے مطابق معتبر ہو جائے. تو بہرحال بیٹیوں کو بالکل نہ دینا یا برائے نام ان کو تھوڑا سا دے دینا, یعنی ان لڑکے کو جتنا دے رہے ہیں اس سے آدھے سے بھی کم دینا. اور یہ سمجھنا کہ بھئی ہم نے تو شادی بیاہ کے موقع پہ ان کو بہت دے دیا تھا, لہذا اب ان کا تو کوئی حق نہ رہا, چلو تھوڑا سا اور دے دیتے ہیں. اس کے بعد اب سارا کچھ انہوں نے اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیا تو یہ ناانصافی ہوگا. یہ بچیوں کے ساتھ اور بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنہ, جس آدمی نے اپنے کسی وارث کی میراث کو ختم کیا اللہ تعالیٰ جنت میں سے اس کا حصہ ختم کر دیا. یہ ساری ناانصافی دراصل اسی جاہلانہ تصور کی بنیاد پر ہے جو وہاں سے یہاں تک چلی آ رہی ہے کہ جیسے کفار عرب لڑکی کو کسی کے قابل نہیں سمجھتے تھے, اس کو زندگی کا حق بھی نہیں دیتے تھے. مال و جائیداد میں تو کیا حق دیں گے. وہی تھوڑا سا اثر مسلمانوں کے اندر بھی بعض مسلمانوں کے اندر باقی ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ جناب وہ بھی بیٹی کو میراث سے بھی محروم کرتے اور زندگی کے اندر دینے لینے سے بھی محروم کرتے اور برائے نام رسم و رواج کے مطابق دے دلا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. یہ بات نہیں ہے. زندگی بھر بیٹی اور بیٹے کے حق برابر, اور جب برابر ہے تو بچپن سے لے کر کے جب تک ماں باپ زندہ رہے لینے دینے میں برابری کا معاملہ کرتے رہے. ہاں ضرورت کے مواقع میں اگر وہ کم و بیش کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی بیٹی بہت محتاج ہے, فقیر ہے, اس کو پیسوں کی زمین جائیداد کی زیادہ ضرورت ہے, اور کوئی بیٹا مالدار ہے اس کے پاس سبھی کچھ ہے, اس لحاظ سے وہ بیٹیوں کو زیادہ دے دے, چاہے بیٹے سے بھی کچھ زیادہ دے دے, تو یہ ضرورت کی وجہ سے دینا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جب سب ضرورت مند ہے برابر ہے تو پھر سب کو برابر دینا چاہیے, اس میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. خلاصہ دو باتیں نکلی, پورے بیان میں خلاصہ دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچیوں کی پیدائش پر غم کا اظہار, غصے کا اظہار, نفرت کا اظہار یہ ناجائز اور یہ ہرگز اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلام نے اس کی مذمت کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے اس کو باطل قرار دیا ہے اور ناجائز قرار دیا ہے. لہذا مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. اور جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی پیدائش پر بھی اسی طرح اظہار مسرت کرے جیسے کہ بیٹے کی پیدائش پر بھی وہ اظہار مسرت کرتا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل اور اجر و ثواب بیان فرمائے ہیں ان پر بالکل آدمی مطمئن ہے کہ بچی پیدا ہوئی ہے, یہ ایک بچی بھی میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے, دوزخ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. نہایت خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جس طرح بیٹوں کی پرورش کرتا ہے بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے. آخر میں بطور تتمے کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال بیٹوں کا معاملہ ہو یا بیٹیوں کا معاملہ ہو, اس معاملے میں کچھ تھوڑی بہت دشواریاں تو آتی ہیں. چاہے بعض لوگوں کے بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو خواہش ہوتی ہے بیٹوں کی, اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو فکر ہوتی ہے ان کے رشتوں کی. تو یہ ایک فطری بات ہے, اس سے شریعت انکار نہیں کرتی. تو تدبیر کے درجے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. یعنی لڑکے سے فطری طور پر کسی کو زیادہ محبت ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہ تو بعض دفعہ بیٹی سے کسی کو زیادہ محبت ہوتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اظہار میں برابری ضروری ہے. تو اگر کسی کی بیٹیاں ہوں اور وہ بیٹا چاہتے اس کے بیٹا نہ ہوتا ہو تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیاض کے اندر ایک عمل لکھا ہے
کہ اگر سورہ یوسف کو باریک باریک اس طرح لکھا جائے، سورہ یوسف کو باریک باریک اس طرح لکھا جائے کہ اس کے حروف مٹنے نہ پائیں، اور پھر اس سورہ یوسف کا تعویذ بنا کر کوئی عورت اپنے پیٹ پر باندھ لے مومجامہ کر کے، مومجامہ کرنے کے بعد تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، بے حرمتی نہ ہو، تو حضرت نے لکھا ہے کہ جب تک وہ تعویذ اس عورت کے پیٹ پر بندھا رہے گا انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا۔ عجیب عمل ہے۔ تو بعض دوستوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور انہوں نے تجربہ کر کے بتایا کہ ہم نے اس کو بالکل ایسے ہی پایا جیسا کہ حضرت نے تعریف فرمایا۔ بعض لوگوں کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا فرمائے، تو بھائی یہ ایک عمل ہے۔ پر ایک اور عمل میرے بزرگوں سے میرے پاس مجھے حاصل ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کی عورت امید سے ہو اور وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو بیٹا عطا فرما دے، تو یہ عمل ہے کہ 41 مرتبہ یا متینو پڑھے۔ وہ عورت اپنی شہادت کی انگلی کو اپنے ناک کے ارد گرد گھمائے اور یا متینو جو اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے وہ پڑھتی رہے۔ جب 41 مرتبہ یا متینو پڑھ لے تو پھر یہ دعا کرے کہ یا اللہ، یہ کہے کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کا نام آپ کے نبی کے نام پر محمد رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 41 مرتبہ یا متینو پڑھے اور شہادت کی انگلی کو ناک کے ارد گرد گھماتی رہے اور یا متینو پڑھتی رہے۔ جب 41 مرتبہ یا متینو مکمل ہو جائے تو پھر یہ کہے کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کا نام آپ کے نبی کے نام پہ محمد رکھ دیا۔ تو اس عمل کی بھی یہ برکت ہے کہ پھر لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ محمد نام کا لڑکا ہی ہو سکتا ہے، لڑکی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ سب تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ کبھی جب چاہتے ہیں تو باوجود ان دونوں عمل کے بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو لڑکی عطا فرما دیتے ہیں، اور کتنوں کو ان دو کے بغیر بھی لڑکی عطا فرمائے ہوئے۔ تو جیسے دوا اور علاج ہے کہ ایک ہی دوا ایک وقت میں کام کرتی ہے، دوسرے وقت میں کام نہیں کرتی۔ دو مریض ہیں، ایک جیسا مرض ہے، ایک دوا ایک کے لیے تو صحت کا باعث بن رہی ہے، ایک کے لیے کوئی فائدے نہیں کر رہی۔ تو جس طرح دواؤں کے اندر اثرات ہیں، وہ اثرات اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں، اور آدمی دوا بھی کرتا ہے دعا بھی کرتا ہے۔ بس ایسے یہ بھی تدبیریں ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کا اثر ظاہر فرما دیتے، جہاں نہیں چاہتے اس کا اثر ظاہر نہیں فرماتے۔ اس لیے تدبیر بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اس پہ راضی بھی رہے۔ یہ ہے عبدیت اور بندگی۔ ایسے ہی بچوں کے رشتے کے معاملے بھی آج کل بڑے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک عمل، اس کے لیے بھی دو عمل ہیں جو بڑے تجربے میں آئے ہیں، بہت سارے وہ تدبیر ہے وہ بھی، لیکن ایک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جیسے دواؤں سے شفا دے دیتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کام میں آسانی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ روزانہ اگر کوئی شخص سورہ مریم پڑھے اور اس کا رشتہ نہ ہوتا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جس کا رشتہ نہ ہوتا ہو، وہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ مریم پڑھ لیا کرے اور اس کے بعد دعا مانگ لیا کرے کہ اللہ اپنے فضل سے مجھے نیک رشتہ عطا فرما۔ تو لکھا ہے کہ 40 دن مسلسل پڑھنے کے بعد عام طور پر اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کی برکت سے اس کو رشتہ عطا فرما دیتے، اور 40 دن میں نہ ہو تو پھر دوسرا چلنا شروع کرے، دوسرے میں نہ ہو تیسرے میں شروع کرے، 3-4 چلوں میں عام طور پر کامیابی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مجرب عمل ہے، بعض لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور تجربہ کر کے بتایا کہ ہم نے اس کو مجرب پایا ہے۔ تو بات اللہ کے کلام میں اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا کلام اثر سے خالی نہیں۔ بس یہ تدبیریں ہیں، اور دعا ہے سب سے بڑا وظیفہ اصل تو دعا ہے کہ جس کے نرینہ اولاد نہ ہوتی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے دعا کرے، جس کے بچوں کے رشتے نہ ہوتے ہو وہ تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھ کر کے گر گرا کے دعا کرنے کا معمول بنائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ رشتے ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ سب کام تقدیر کے اندر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جس وقت اور جہاں جس کے لیے جو اللہ پاک نے مقدر کر دیا اس کے مطابق ہوتا رہتا۔ بس تقدیر کو آدمی تازہ کرتا رہے تو پریشانی آدمی گھٹتی چلی جاتی ہے۔ تدبیر اختیار کرے، دعا کرے، تقدیر کو تازہ رکھے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے، جس کا جب اور جہاں رشتہ لکھا ہے اس وقت ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ جس کے اللہ پاک نے تقدیر میں بیٹا لکھا ہے تو ہوگا، نہیں لکھا ہے تو نہیں ہوگا، اور تقدیر پہ راضی رہنا فرض ہے، اور یہ سمجھے کہ اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور میرے لیے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا کا وقت ہے. راحیل کا آپریشن ہوا ہے, اس کی صحت کے لیے دعا فرمائیے. سارے پرچے زبانی معلوم کر لیں. دعا فرمائیں. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ہم سب کی, ہمارے والدین کی, ہمارے اہل و عیال اور سارے احباب و جملہ متعلقین کی بخشش ہو. یا اللہ مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ بھائی محمود کو صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ عطا فرما. راحیل کو صحت کاملہ عاجلہ مستمدہ عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جوان دنیا میں جہاں جہاں اسپتالوں میں گھروں میں یا اللہ بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما. سب کو شفا کاملہ عطا فرما. سارے دنیا کے مسلمانوں کو خصوصاً تمام حاضرین اور حاضرات کو اپنے کرم سے عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما. ہر طرح کے حادثات سے سانحات سے واقعات سے اپنی پناہ کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا و جنت عطا فرما. اپنی ناراضگی دوست سے پناہ عطا فرما. ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. تمام غیر مسلم طاقتوں کو اپنے عزائم میں ناکام فرما. تمام غیر مسلم طاقتوں کو اپنے عزائم میں ناکام فرما, نامراد فرما. یا اللہ طالبان کی خصوصی مدد فرما, ان کی بھی حفاظت فرما اور ان کی خصوصی نصرت فرما اور ان کو فتح مبین عطا فرما. پورے افغانستان میں اسلام کا بول بالا فرما اور جو رکاوٹ ہے سب کو اپنے فضل سے دور فرما. تمام غیر مسلم طاقتوں کو ان کے سامنے پسپا کر دیجیے. یا اللہ اپنے فضل سے ہم کو بھی غیر مسلموں کی یا اللہ تمام ان کی فتنہ انگیزیوں سے اپنی پناہ عطا فرما. ان کے تمام فتنہ انگیزیوں سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. مکمل طور پر ہم کو عزت و عافیت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں اسلام کا بول بالا فرما. سود نظام کا خاتمہ فرما. یا اللہ دین اور شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے جو کچھ بیان کیا گیا اپنے فضل سے اسے قبول فرما. اسے قبول فرما اور ہمارے اندر سے جس قدر بھی یا اللہ رسول میں جاہلیت کا کچھ اثر باقی یا اللہ اس پر بھی ختم فرما. یا اللہ تمام جاہلانہ رسوم کا ہمارے اندر سے خاتمہ فرما اور بجائے اس کے یا اللہ ہمیں سنت پر زندہ فرما, سنت پر قائم فرما اور سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے ختم خیل انبیاء خیر البشر خیر الورا ہر ابتدا کی انتہا خیر البشر خیر الورا اے ختم خیل انبیاء خیر البشر خیر الورا ہر ابتدا کی انتہا خیر البشر
البشر خیر الورا سرچشمۂ جود و سخا خیر البشر خیر الورا مشرق سے مغرب تک ضیاء صلی علی بدر الدجا مشرق سے مغرب تک ضیاء صلی علی بدر الدجا آرائش صبح و مساء خیر البشر خیر الورا آرائش صبح و مساء خیر البشر خیر الورا فرش زمین سے عرش تک بس ایک قدر مشترک فرش زمین سے عرش تک بس ایک قدر مشترک محبوب ذات کبریا خیر البشر خیر الورا محبوب ذات کبریا خیر البشر خیر الورا قید زبان سے ماورا دارین پر پھیلا ہوا قید زبان سے ماورا دارین پر پھیلا ہوا ایک رحمتوں کا سلسلہ خیر البشر خیر الورا ایک رحمتوں کا سلسلہ خیر البشر خیر الورا اے ختم خیل انبیاء خیر البشر خیر الورا ہر ابتدا کی